بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصف مدنیہ۔ سورہ الصف جو مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس کی کل 14 آیات ہیں، جس میں سے اب تک 12 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 13 اور 14 پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہماری یہ سورہ مبارکہ مکمل ہو جائے گی۔ فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ پیچھے سلسلہ جو چلا آ رہا ہے وہ ایک تجارت کا ذکر ہوا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک تجارت، ایک سودا ایسا بتاتا ہوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ پھر اللہ نے خود ہی بتایا کہ وہ سودا، وہ تجارت کیا ہے۔ وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرو۔ 3 باتیں اللہ نے کی، یعنی جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہے۔ پھر اس کے فوائد بتائے کہ جب تم یہ کام کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ نہ صرف گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ تمہیں ایسے باغوں میں، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، نہریں بہتی ہیں، اور رہنے کے اعتبار سے نہایت ہی عمدہ، پاک، صاف، شفاف، پاکیزہ زندگی ملے گی۔ اور پھر کہا کہ یہ زندگی بھی ایسی ہوگی اور نعمتیں بھی ایسی ہوں گی جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہوں گی۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ اخروی اعتبار سے اللہ رب العزت نے ساری باتیں کی۔ اب دنیاوی اعتبار سے جو آیت ابھی میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 13، اس میں دنیاوی اعتبار سے اس تجارت کے فوائد بتائے جا رہے ہیں۔ کون سی تجارت؟ اللہ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، اور جہاد فی سبیل اللہ۔ اس تجارت کے دنیاوی فوائد بھی موجود ہیں۔ فرمایا وَأُخْرَى، اور ایک دوسری چیز، اور ایک اخرى دوسری کو کہتے ہیں، آخر آخری کو کہتے ہیں۔ یہ اخرى کا معنی ہوتا ہے دوسری، اور ایک اور چیز یا ایک دوسری چیز، تحبونہا، جسے تم پسند کرتے ہو، جسے تم پسند کرتے ہو۔ اب خود ہی اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ تم پسند کیا کرتے ہو، چونکہ موضوع جہاد کا ہے۔ اب جب جہاد ہونا ہے تو اہل ایمان کی خواہش، تمنا، آرزو یہی ہے کہ ہم غالب آ جائیں، ہمیں فتح مل جائے، ہمیں کامیابی اور کامرانی مل جائے، ہم دشمن پر غالب آ جائیں، قابو پا لیں، یہ علاقہ، یہ خطہ ہمارے پاس ہو اور اسلام کا غلبہ ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور ایک اور چیز تحبونہا، جسے تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ، نصر فتح اور مدد کو کہتے ہیں، نصر ینصر سے مدد کرنا، من اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے مدد، اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ مدد، نصرت، اور آگے کیا ہے؟ وفتح قریب، اور قریب فتح ہے، اور قریب فتح ہے۔ یہ خواہش ہے تمہاری، یہ تمہاری تمنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ بھی پوری کروں گا کہ تمہیں مدد بھی دوں گا، مدد پہنچاؤں گا بھی۔ مدد کئی طرح سے تھی،
ایک تو مدد یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے، جیسا کہ اگلی آیت میں آ بھی رہا ہے، اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حواری تیار کیے، مددگار بنائے، جس کا ذکر ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ الحشر میں ہم نے اس کا ذکر پڑھا، سورۃ الحشر میں آیت نمبر 8 میں جہاں مال فے کی تقسیم کا ذکر ہوا تو وہاں کیا فرمایا؟ للفقراء المہاجرین، کہ یہ مال فے جس کی تقسیم کا طریقہ کار بھی اللہ نے وضع کیا، بتایا، یہ مہاجرین کے لیے، کون سے؟ جو فقراء ہیں۔ پھر فرمایا اخرجوا من دیارہم، جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، واموالہم، ان کے اموال سے نکالا گیا۔ یہ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ اور آگے اس آیت کے آخر میں جا کے کہا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ، اگر آپ پیچھے تھوڑا سا غور کریں تو یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں، وَرَسُولَ، اور اس کے رسول، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کیا ہے؟ دین اسلام کی مدد ہے، اسلام کے غلبہ کے لیے کام کرتے ہیں، اسلام کے غلبہ کے لیے اپنی جانیں تک دے دیتے ہیں، یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد۔ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ اللہ کی طرف سے مدد اور قریب فتح ہے، قریب فتح ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر اللہ رب العزت اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے خوشخبری دے رہے ہیں۔ فرمایا وَبَشِّرْ، آپ خوشخبری سنا دیں، امر کا صیغہ ہے، بشرا یبشرو، تبشیر، اردو میں تبشیر لفظ عام استعمال ہوتا ہے، بشارت بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ بشارت دے دیں، کن کو؟ المؤمنین، ایمان والوں کو، مومنوں کو۔ کس چیز کی؟ کہ یہ ساری نعمتیں تمہیں دنیا میں بھی ملیں گی۔ اور میں نے کل کے درس میں یہ بات کی تھی کہ اللہ نے اخروی نعمتوں کا ذکر پہلے کیا ہے، یعنی اس تجارت کے بدلہ میں جو چیزیں ملنی ہیں، جو ہمیں پروفٹ، جو نفع ملنا ہے، اس میں پہلے اخروی زندگی کا ذکر کیا اور بعد میں دنیاوی کا کیا، یعنی دونوں فوائد ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے کے، ایمان لانے کے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہونے کے۔ لیکن یہاں پر اخروی فوائد کو اس لیے پہلے بیان کیا کہ اصل زندگی تو اخروی ہے، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیابی تو یہ ہے کہ انسان قیامت والے دن جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، فَقَدْ فَاز، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے کامرانی۔ اس لیے پہلی حقیقی کامیابی کا ذکر پہلے کیا، اور جو دنیاوی کامیابی ہے، دنیاوی اس کے فوائد اس تجارت کے، اس کا بھی ذکر کر دیا کہ یہ نہیں ہے کہ صرف آخرت میں ہی ملے گا، دنیا میں بھی تمہیں عزت ملے گی، دنیا میں تمہیں وقار ملے گا، اقتدار ملے گا، دنیا میں تمہاری وجہ سے اسلام کا غلبہ ہوگا، اور ہر طرف تمہاری عزت ہوگی۔ کس وجہ سے؟ یہ تجارت کرنے کی وجہ سے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو، ہو جاؤ، انصار اللہ، اللہ کے مددگار۔ اور میں نے پہلے بھی واضح کر دیا، اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ تو ہمارے فائدے کے لیے کہتا ہے کہ تم میرے دین کی نصرت کرو، میرے دین کی دعوت تبلیغ، اور پھر دعوت و تبلیغ سے آگے بڑھ کر جہاد کے میدانوں میں کود پڑو، تو فائدہ تمہارا ہی ہے۔ دیکھو نا، ابرا کافر بیت اللہ کو گرانے کے لیے آتا ہے، مکہ کے بڑے بڑے جنگجو، بڑے بڑے بہادر اور بڑے بڑے دلیر، جن کی زندگیاں جنگوں میں گزری تھیں، لیکن ابرا کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، تو اللہ نے اپنے گھر کو کیسے محفوظ کیا؟ قرآن میں پوری سورہ مبارکہ نازل کر کے بتا دیا کہ، اور یہ بھی اس لیے، ورنہ ابابیلوں کی بھی ضرورت نہیں تھی،
اس نے تو کن کہنا تھا اور ابرا اور اس کی 60,000 کی فوج وہیں ختم ہو جانی تھی. لیکن اصل میں یہاں بھی بتایا یہ کہ اللہ کام لینا چاہے تو وہ ابابیلوں سے بھی لے سکتا ہے، وہ چیونٹیوں سے بھی لے سکتا ہے. تم یہ نہ سمجھنا کہ شاید ہم اس دین کی مدد نہیں کریں گے، اس دین پہ نہیں چلیں گے تو اللہ کا دین جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. نہیں، پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور اس دین نے غالب ہونا ہی ہونا ہے. یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری یہ کہہ لو کہ اچھائی ہے کہ اللہ ہم سے دین کا کام لے لے. یہ اللہ نے ہمیں نوکری پہ رکھا ہوا ہے، حقیقت یہ ہے. ورنہ اللہ جب چاہے ہمیں نکال دے. ہم یہ سینے پہ ہاتھ مار کے نہ کہیں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی مہربانی، اس نے رکھا ہوا ہے. اور دعا یہ کیا کریں کہ اللہ کبھی بھی اپنی دین کی نوکری سے نہ نکالے. فیکٹریوں والے نکال دیتے ہیں، کارخانوں والے نکال دیتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین نکال دیتے ہیں، اور بعض دفعہ خود بھی نکل جاتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کے لیے چنا ہے. فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما جیسے قالا کہا عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے للحواریین اپنے حواریوں سے. حواری کیا ہوتا ہے؟ جو بے غرض ہوتا ہے، جو لالچی نہیں ہوتا، بے لوث قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ مرحلہ کب آیا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت پیش کی. دعوت پیش کی تو 2 گروہ بن گئے، اس کا ذکر آگے آ بھی رہا ہے. ایک گروہ وہ بنا جو ایمان لے آیا اور وہ نصارہ بن گئے، وہ عیسائی بن گئے. اور ایک وہ گروہ تھا جو انکار کر بیٹھا، جو یہودی رہ گئے، مخالفت پر اتر آئے. نہ صرف مخالفت کی بلکہ اس قدر مخالفت کی کہ وہ وقت بھی آیا کہ آپ کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کے لیے بھی ساری پلاننگ، منصوبہ بندی، اور ان کے نظریات کے مطابق وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے. وہ کہ اللہ رب العزت نے واضح بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا، اور اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا. اور پھر اللہ ان کو قیامت کے قریب، جو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ ان کا نزول دوبارہ ہوگا. اب جب بہت زیادہ کٹھن حالات ہو گئے، مشکلات ہو گئیں، ہر طرف سے گھیرا تنگ ہو گیا، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ان پر ایمان لائے تھے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کون ہے؟ من انصاری اللہ، اللہ کی طرف میرا مددگار کون ہے؟ اس لیے اللہ کی طرف کہا کیونکہ یہ اللہ کے دین کا کام ہے، میرا ذاتی کام نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ کی طرف میرا مددگار کون ہے، یعنی جو پیغام اللہ نے مجھے دیا ہے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کون میری ہیلپ کرے گا اس دعوت کو آگے پہنچانے کے لیے. اللہ اکبر. پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. ہر صحابی کا ایک اپنا پروٹوکول ہے. آپ نے فرمایا کہ ہر پیغمبر کے حواری ہوتے ہیں. میری امت میں میرا کوئی حواری ہے تو وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہے. یہ آپ کی پھپھی کے بیٹے تھے جو حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد محترم ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ ان کے نکاح میں تھی. یہ ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا یہ میرے حواری ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی حواری نہیں تھے، نہیں، بس پروٹوکول دے دیا. تو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کن سے؟ اپنے حواریوں سے. حواریوں کو کہا کہ کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار؟ جواب کیا آیا؟ قال الحواریون. حواریوں نے کہا. حواری کا مطلب میں نے بتا دیا ہے، آپ آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ بے لوث کسی کے ساتھ چلنے والا، بے لوث، بے غرض، بغیر کسی لالچ کے، جو آپ کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں کھڑا ہے
آسانیوں میں تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، خوشیوں میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اصل دوستی کا پتہ تو تب چلتا ہے جب بندہ مشکل میں ہوتا ہے۔ بڑے بڑے رشتہ دار بھی چھوڑ جاتے ہیں اور بڑے بڑے پہلوان دوست بھی چھوڑ جاتے ہیں، اور پھر جو اس مشکل میں کھڑے رہتے ہیں پھر زندگی بھر بندہ یاد بھی انہی کو رکھتا ہے۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں۔ تو آگے سے حواریوں کا جواب کیا آیا؟ یہ وہ لوگ تھے جو آپ پر ایمان لا چکے تھے۔ قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ اللہ کے انصار ہیں۔ انصار کا معنی مددگار، جیسے مدینہ کے مسلمانوں کو انصار کہا، اور اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کیونکہ انہوں نے ہجرت کر کے آنے والوں کی مدد کی، رہنے کو جگہ دی، اور سورہ الحشر میں بھی اس بات کا ذکر ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، فآمنت، تو ایمان لے آیا، طائفہ، ایک گروہ، وہی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اور کئی دفعہ میں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ یہ بنی اسرائیل ایک ہی قوم چلی آ رہی تھی۔ یہودی اور عیسائی کی تقسیم کب ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، جو ان پر ایمان لے آئے وہ نصارہ بن گئے، یا آج کے دور میں عیسائی جن کو ہم کہتے ہیں، گو کہ وہ والے مسلمان نہیں ہیں، چونکہ اب اگر وہ اس طریقے پر بھی چلیں گے تو ان کا یہ طریقہ قبول نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد اب ان کو پیارے پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، اور یہ دین، یہ اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ باقی وہ عیسائیت کے اوپر 100% بھی آج کے دور میں عمل کریں تو وہ قبول نہیں ہے، لیکن اس دور میں قبول تھا، کیونکہ اس وقت پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو جو گروہ ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، وہ ایک گروہ تو وہ تھا فآمنت طائفہ، تو ایک گروہ ایمان لے آیا من بنی اسرائیل، اسرائیل میں سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسرائیل کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل اصل میں دو لفظ ہیں، اسرا بندے کو کہتے ہیں، ایل اللہ کو کہتے ہیں عبرانی زبان میں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا، یعنی اللہ کے بندے، جس طرح عبداللہ عربی میں اللہ کا بندہ۔ تو اب اس کے بعد یہاں کے تقسیم ہو گئی، بنی اسرائیل دو حصوں میں بٹ گئی، ایک یہودی بن گئے اور ایک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ مومن مسلمان بنے، کامیاب ہوئے، اور اسی عقیدے کے مطابق پیارے پیغمبر کی رسالت سے پہلے جو فوت ہو گئے، بالکل من و عن اسی طریقے کے مطابق، اسی عقیدے کے مطابق جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ملا تھا، وہ سب جنتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سب جنتی ہیں۔ اور جو اس سے پھر گئے، جیسے آج کے دور میں دیکھیں، کلمہ تو سب نے پڑھا ہوا ہے جو مسلمان کہلواتے ہیں، لیکن عقیدے میں شرک ہے، اعمال میں بدعات ہے، اور نافرمانیاں ہیں، گناہ ہیں، تو اب کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ گارنٹی صرف اس کی ہے جو کتاب و سنت پہ زندگی بسر کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے گا۔ فرمایا کہ تو ایک گروہ بنی اسرائیل کا ایمان لے آیا، وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ، اور ایک گروہ نے کفر کیا۔ وہ گروہ کیا ہے؟ یہودی، یعنی یہودی سمجھ لیں، جو ہی عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اعلان ہوا، یہ گروہ الگ ہوا۔ اب اس دور سے لے کر جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، جب تک یہ لوگ رہیں گے، اگر اسی عقیدے پر رہیں گے تو یہ پکے ابدی جہنمی رہیں گے۔ جو ان میں سے ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لے آیا، یا ہمارے پیغمبر اسلام کی نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد آپ پر ایمان لے آیا، وہ تو بچ گیا۔ لیکن جو یہودیت پہ قائم ابھی تک ہے، وہ من و عن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی عمل کر کے جنت میں نہیں جا سکتا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ ختم، جو ہی نبوت کا اعلان ہوا، پچھلا کام ختم، اب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا
कंपल्सरी था, लाजिम था। इसी तरह हमारे पैगंबर इस्लाम की रिसालत के बाद आप पर ईमान लाना कंपल्सरी है, लाजिम है। जो नहीं लाएगा वो जितना भी अच्छा बन जाए, जितना भी पुराने सारे अंबिया की वो शरीयतों को अपना ले, वो जन्नत में नहीं जा सकता। फरमाया फ़अय्यदनल्लज़ीन, तो हमने मदद की, अल्लाह फरमा रहे अय्यदना, हमने मदद की, अल्लज़ीन, उन लोगों की, आमनू, जो ईमान लाए, अला अदुव्विहिम, इनके दुश्मनों पर, मतलब इनके दुश्मनों के खिलाफ। अला जब आता है ना तो इसका माना खिलाफ हो जाता है। तो हमने उन लोगों की मदद की जो ईमान लाए उनके दुश्मनों के खिलाफ। फ़अस्बहू, तो वो हो गए ज़ाहिरीन, ज़ाहिरीन का मतलब है गालिब, लियुज़हिरहू अलद्दीनी कुल्ली, ताकि वो गालिब कर दे तमाम अदयान पर। तो ज़ाहिरीन का माना क्या है? गालिब आ गए। यानी अल्लाह ने इन हवारियों की जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, अल्लाह ने इनकी मदद की और फिर ये गालिब आए। और आप फिर जानते हैं कि एक लंबे अरसे तक ईसाईयत वो चलती रही और वो सारा दीनी एतबार से जो रोब था, जो मुकाम था, वो ईसाईयत के खाते में आया। वो तो बाद में फिर जूं जूं नाखलफ पैदा होते गए, जूं जूं बेदीन होते गए, बेअमल होते गए, तारीफ़ करते गए, तो मामला बिगड़ता गया। लेकिन अल्लाह ने अपने वादे को सच्चा किया। ये वाक़या बयान करके, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों का जिक्र करके, और फिर पॉइंट की बात यह है कि पहले अल्लाह खुद कह रहा है कि कौन मददगार है, फिर अल्लाह खुद कह रहा है कि हमने मदद की। यानी जब हम दीन के लिए निकल पड़ेंगे तो मदद फिर भी एंड पे अल्लाह ने ही हमारी करनी है। जब बदर में 313 निकल पड़े तो 5000 फरिश्ते मदद के लिए अल्लाह ने ही भेजे हैं। पहले तुम कदम तो उठाओ ना, असल तो हमारा इम्तिहान है। तुम मैदान में कदम रखो तो फिर अल्लाह की नुसरत आती है, फिर अल्लाह की मदद आती है। और आपके सामने अगर हम सीरत का मुताला करते हैं तो जो नबी इस्लाम के गज़वात हैं, जो आपका जिहाद है, उसमें किस किस तरीके से अल्लाह ने मदद की, हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें भी अपने दीन के लिए चुन ले, दीन की खिदमत के लिए, दावत व तबलीग के लिए, और जहाँ जिहाद का मौका मिले अल्लाह हमें जिहाद के मामले में भी किसी सूरत पीछे रहने की तौफीक ना दे, बल्कि जिहाद में बढ़ चढ़ कर माल जान के साथ भी हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। जिस तिजारत का ज़िक्र अल्लाह ने किया है, अल्लाह हमें भी उस तरह का ताजर बना दे। अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर फरमाए, आखिरत भी बेहतर फरमाए। अल्लाह की तौफीक से एक और सूरा मुबारका आज मुकम्मल हुई। अल्लाह अपनी बारगाह में हमारी इस मेहनत को, काविश को और हमारे इस इखलास को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला इसी तरह हमसे अपने दीन का काम लेता रहे, इसी तरह हमें कुरान के साथ जोड़ के रखे और कुरान वाला, हदीस वाला बना दे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।